محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا علی کی شان میں منقبت کے چند اشعار۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ۔ حق کے سادات زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ آ جائیں گے مولانا صاحب؟ اچھا، کل جمعہ کی نماز 1 بجے، اور عبد الرحمن صاحب پڑھائیں گے۔ 29 تاریخ کو 29 اپریل کو مغرب کے بعد جشن ہے امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام کا، امام زین العابدین علیہ السلام کا، سیدہ زینب۔ تو 8 بجے کا ٹائم ہے اس کا، آپ لوگ تشریف لائیں سب۔ اور اب میں درخواست کروں گا، جی وسیم عباس پڑھیں گے۔ اب میں درخواست کروں گا مولانا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جشن کا آغاز کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حق المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ اول الدین معرفت الجبار۔
الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله لأعطين الرعية غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. صلوات. قابل قدر مومنین و مومنات، القرآن سنٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں آج شب فتح خیبر جو جشن منایا جا رہا ہے، اگرچہ یہ جشن مختصر ہے مگر بہت ہی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. آج بہت بڑی شب عید ہے. آج ہی وہ شب ہے جس شب میں کوئی صحابی سویا نہیں. 40 شبوں سے سوتے ہوئے آ رہے تھے. آج 40ویں شب ہے. آج ساری شب صحابہ کرام دعا کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، انتظار کرتے رہے. قابل مبارکباد ہیں وہ مومنین مومنات جنہوں نے آج کے اس جشن میں شرکت و تعاون کا اظہار کیا اور یہ جشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ جناب حاجی ملک محمد اختر صاحب کو مکمل طور پر شفایاب فرمائے اور پوری ملک فیملی کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. رفعت مرزا صاحب کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، دونوں بھائیوں کو، سہیل سلیم کو اور ڈاکٹر اندلیب کو، نورین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا ہے. سید ریاض حسین شاہ صاحب رضوی، وقار عابد اور جو خواتین بھی ماشاءاللہ شریک ہیں. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ہماری باجی عطیہ زیدی، اللہ تعالیٰ ان سب خواتین کو بھی، حضرات کو بھی جو آن لائن دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، المہدی ٹی وی پر، سب کو اجر جزیل مرحمت فرمائے. آج کا جشن بہت طولانی نہیں ہوگا، چند باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ خیبر کی جنگ یہودیوں کے خلاف تھی. یہ قلعہ کا نام تھا قلعہ قاموس، جو آج بھی موجود ہے. اگرچہ یہ 7 یا 8 ونڈرز میں سے نہیں ہے مگر اگر 9 ونڈرز ہوں تو ان میں سے یہ ضرور ہے. یہ قلعہ جب تک آپ دیکھیں نا، اصل لفظ تو قلعہ ہے، ہمارے ہاں قلعہ پڑھا جاتا ہے، اصل قلعہ ہے. یہ قلعہ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ قلعی کھول نہیں سکتے اسلام کی فتح کی. یہ قلعہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کتنا بڑا یہ قلعہ ہے یہودیوں کا. یہودیوں کو گھمنڈ تھا اپنی شجاعت کا، نصرانیوں کو گھمنڈ تھا اپنی صداقت کا، مشرکوں کو گھمنڈ تھا اپنی فصاحت کا، فصاحت و بلاغت کا. ان کے یہاں 7 شاعر تھے اور وہ کہتے تھے کہ ان 7 شاعروں جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی 7 شاعروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے ایک کتاب ہے 7 معلقات جس میں 7 قصیدے ہیں
ज़माने जहलियत के मुशरिक शायरों के कि जो बैतुल्ला पे लटका गए थे और उन्होंने कहा था कि कोई माँ का लाल इन 7 कसीदों के मुकाबिल पर फुल ऑफ लिटरेचर, फुल ऑफ लिटरेसी कलाम लिख के ले आए तो हम माने। तो उनको घुमंड था अपनी फसाहत व बलागत पर, इस्तिजाबत दुआ, दुआएं कबूल होने के लिए सदाकत पर और इस्तिजाबत पर ज़्यादा नाज़ा थे क्रिश्चियन कि हम जब जाते हैं मैदान में तो हमारी दुआएं कबूल होती हैं, हमारे मुकाबले पे किसी और की दुआ कबूल नहीं होती। उनके पादरी थे, बारिश बरसवा भी लेते थे और बारिश रुकवा भी लेते थे। और तीसरा घुमंड था यहूदियों को, जो उस वक्त बहुत बड़े बहादुर थे, बहादुरी का। इन तीनों घुमंडों को इस्लाम ने यूं तोड़ा कि मुशरिकीन का जो घुमंड था फसाहत व बलागत का, उसे सूरतुल कौसर से तोड़ा कि जब हुजूर सूरतुल कौसर लटका आए काबे में, रात की तारीकी में सातों के सातों शायर अपने कसीदे उतार के भी ले गए और ये लिख गए सातों के सातों, मा हाजा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम तो हो ही नहीं सकता। या आली, ये एक चीज हो गई, उनका घुमंड तो यूं टूट गया। और जिनको इस्तिजाबत दुआ का और सच्चाई का, वादे की सच्चाई का घुमंड था, हम अल्लाह से बहुत करीब हैं, अगर हम किसी के मुकाबिल पे आ जाएं तो अल्लाह हमारा साथ देता है, हमारी दुआओं को वो कबूल करता है, हमारी वो लाज रखता है, हमारे वादों को पूरा करता है। हम सच का मरकज़ हैं, इस्तिजाबत दुआ का मरकज़ हैं। उनका घुमंड तोड़ा मुबाहला के ज़रिए कि जब ये 5 सच्चे गए हैं तो सारे के सारे वापस हो गए, और ये कह के वापस हो गए कि अगर इनके मुकाबिल पे आ जाएं अल्लाह हमें मस करके या बंदर बना देगा या खंजीर बना देगा। ये उनका घुमंड भी टूट गया। अब एक घुमंड बाकी था और वो था यहूदियों का। वो यहूदियों का घुमंड कैसे टूटा? वो फतह खैबर से टूटा कि हैदर और सफदर ने एक दिन की जंग से उनके तीनों सूरमाओं को, जो भाई थे सगे, सबसे बड़े शजा जो यहूदियों के थे, मरहब, अंतर और हारिस, मरहब, अंतर और हारिस, ये सबसे बड़े बहादुर थे। इन्होंने मुशरिकों के मुकाबिल पे भी जंगें जीती थी और कुफार से भी, और मुसलमानों को भी हमेशा ये धौंस और रोब जतलाते रहते थे। इनके मुकाबिल पे जब गए तो हुजूर ने सबसे पहले तो उन सब को मौका दिया जो ये कहते थे कि बदर में हमें लड़ने नहीं दिया, अली ही को आगे किया, खंदक में हम भी चाहते थे लड़ना, ओहद में हम भी चाहते थे लड़ना, ठीक है थोड़ी देर के लिए हम भाग गए थे मगर फिर आना चाहते थे। हुजूर ने कहा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, महीना नहीं, मैं तुम्हें 39 दिन मौका देता हूं, तुम अपने सारे जौहर शजात के दिखा लो। जब वो फेल हो गए तो नबी ने आज की रात में ये जुमला कहा, लओतियन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन, कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा। मर्द उसे कहते हैं जो शजा हो, बुजुर्ग हो, कर्रार उसे कहते हैं जो पलट पलट के हमले करे, जो हमले करने से घबराता ना हो, बार बार वो हमले करेगा। और होगा वो क्या? मर्द होगा, करार होगा, गैरा फर्रारिन, सारी दुनिया भाग सकती है, वो भागने वाला नहीं होगा, उसने भागना सीखा ही नहीं होगा। और उसकी सिफत क्या होगी? युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब होगा, व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल का महबूब भी होगा। ये वन वे मोहब्बत नहीं करता होगा, इधर से भी मोहब्बत होगी, उधर से भी मोहब्बत होगी। और आखिरी सिफत उसकी ये होगी, ला यरजिउ हत्ता यफ्तह अल्लाहु अला यदै, वो उस वक्त तक पलटेगा नहीं जब तक फतह हासिल न कर ले। तो आपने मुलाजा फरमाया, ये जब हुजूर ने ऐलान फरमाया तो मैंने अभी जो अर्ज किया कि सारी रात सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम सारी रात जागते रहे।
یہ پہلی شب بیداری ہے میدان کے اندر. مسجد میں ہوتی رہی ہے شب بیداری, لیلۃ القدر میں جاگتے رہے ہیں, شب براءت میں جاگتے رہے ہیں. پہلی شب بیداری جو میدان میں ہوئی ہے, فیلڈ میں ہوئی ہے, وہ یہ ہے. اور ساری رات ایک صحابی نہیں سویا. ہر صحابی ساری رات یہ دعا کر رہا تھا, یا اللہ کل پرچم مجھے مل جائے. اب دو اسکول آف تھاٹ آ گئے. ایک کہتے ہیں کہ شب بیداری بدعت ہے, ایک کہتے ہیں شب بیداری عبادت ہے. تو میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جن کے مولا کو علم مل گیا ان کے ہاں شب بیداری عبادت بن گئی, اور جن کے آقاؤں کو نہیں ملا ان کے ہاں بدعت بن گئی. دونوں صحیح ہے. یا علی یا علی, بالکل درست ہے. عبادت والے بھی ٹھیک ہیں, بدعت والے بھی ٹھیک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے آقا, جن کے چاہنے والے, جن کے بزرگ 39 دن تک علم پھینک کے آتے رہے, آپ ایمان سے بتائیں وہ علم کس منہ سے اٹھائیں گے؟ ذرا توجہ کیجئے گا. یہ الیکشن ہوتے ہیں نا, جب تیر کا الیکشن ہو رہا ہے مثال کے طور پہ, تلوار کا ہو رہا ہے, شیر سے ہو رہا ہے, سائیکل سے ہو رہا ہے, تو جیسی الیکشن جو بندہ ہار جاتا تھا وہ کینڈیڈیٹ اپنے دروازے سے بھی پوسٹر پھاڑ دیتا تھا. اگر اس کو بچہ غلطی سے بھی پوسٹر دکھائے جس پر اس کا سمبل ہو, سائن ہو, تو وہ لڑنے مرنے کو آ جاتا ہے. گویا یہ رسم دنیا ہے کہ جو ہار جاتا ہے وہ سمبل کو نہیں اٹھاتا ہے. علم وہی نہیں اٹھاتے جو ہارے تھے, اور وہی جگہ جگہ لے کے پھر رہے ہیں جو جیت گئے تھے. تو اب یہ حکم ہو گیا کہ کل علم دوں گا. اچھا اب سمجھ لیجیے, آج ظاہر ہے کہ ایک علمی نکتہ بڑا زبردست سن لیجیے. علم کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں پرچم کے لیے. ایک ہے علم, یہ فلیگ جو ہوتا ہے نا, فلیگ کے لیے ایک لفظ ہے علم, ایک لفظ ہے رائیہ, ایک لفظ ہے لوا. یہ 3 لفظیں بڑی مشہور ہیں عربی کے اندر. علم کہتے ہیں سمبل کو, نشانے کو. یہ جو مائل سٹون ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ فیلاڈلفیا کتنا دور رہ گیا. آپ جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے 70 مائلز. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو علم ہے یعنی وہ سمبل, اس نے آپ کو بتا دیا کہ 70 میل اب فیلاڈلفیا رہ گیا ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا 1.25 گھنٹہ اور گاڑی چلانی ہے. تو مائل سٹون کو کہتے ہیں علم. ایک علم کا معنی تو یہ, جیسا کہ حضور نے فرمایا حب علی علم بین الایمان والکفر, علی کی محبت کفر اور ایمان کے درمیان مائل سٹون ہے. پتہ چلتا ہے انسان ایمان کے کتنا قریب چلا گیا ہے حب علی سے, اور کفر سے کتنا دور چلا گیا. تو ایک تو ہو گیا معنی علم کا یہ, یعنی مائل سٹون. اچھا دوسرا معنی جو اس کا ہے وہ یہ ہے, دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے رائیہ. رائیہ رائے سے ہے. رائیہ رائے سمجھتے ہیں نا, اوپینین. اور رآ یرا دیکھنے کو بھی کہتے ہیں. جو شے ویزیبل ہو اسے کہتے ہیں رآ یرا, مرئی, جو ویزیبل ہو, جو دیکھی جائے. رآ زید امرن, زید نے امر کو دیکھا, یعنی امر ویزیبل تھا, اندھیرے میں نہیں تھا. تو رائیہ کہتے ہیں جو دیکھا جائے. اب میں سمجھا ہوں کہ 39 دن والے جو پرچم تھے حضور نے ان کے لیے رائیہ کا لفظ نہیں کہا, یہ صرف علی کے پرچم کے لیے کیوں کہا؟ پتہ چلا رائیہ ہے رائے سے, اوپینین سے. وہ اٹھا رہے تھے زبردستی, علی اٹھا رہے تھے دل سے اور اوپینین سے. لہذا ان کے لیے رائیہ اس لیے بھی نہ کہا کہ جو پھینک کے آ رہے ہیں وہ تو ویزیبل بھی نہیں ہے. یہ تو وہ ہے کہ قیامت تک یا اس کا پرچم لہرائے گا یا اس کے بیٹے کا پرچم لہرائے گا. اس لیے بھی رائیہ. گویا آپ سمجھ میں آئی بات کہ رائیہ کیوں کہا. رائیہ جو دل سے اٹھایا جائے, بائی فورس نہ اٹھوایا جائے, اور جو ویزیبل ہو, دیکھا جائے. تیسری لفظ جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے لوا. یہ لواء الحمد سنا ہے نا. آپ جائیں کربلا
تو حضرت ابوالفضل علیہ السلام کے روضے پر موٹا لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا صاحبہ لواء کربلا، اے کربلا کے فلیگ کے اٹھانے والے، تجھ پر ہمارا سلام۔ لواء لواء ہوتا ہے لپیٹنے سے، لپیٹنا، کسی چیز کو لپیٹ لینا، جو چیز اپنی لپیٹ میں لے لے اس کو کہتے ہیں لواء۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن بڑی سخت گرمی ہوگی، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ سیاہ ستہ میں موجود ہے روایت، کہ اس گرمی میں ہم کیا کریں؟ فرمایا تم میرے لواء الحمد کے سائے میں آ جانا۔ کہا وہ کہاں ہوگا؟ فرمایا جہاں علی ہوں گے لواء۔ کہا وہ کتنا ہوگا؟ سمجھدار نہ تھا پوچھنے والا، ورنہ پوچھتا ہی نہ، لواء کہتے ہی اس کو ہیں جو لپیٹ میں لے لے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں تک محشر کی ٹیریٹری جائے گی وہاں وہاں میرے بھائی علی کا علم جائے گا۔ تو یہ لواء ہو گیا۔ یہ تین لفظیں آپ نے سماعت فرما لی۔ یہاں جو حضور نے لفظ کہی وہ رائیہ، لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ، کل میں عطا کروں گا۔ اچھا ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ الضحیٰ میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے میرے حبیب آپ کو عنقریب آپ کا رب عطا کرے گا، فترضی، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ گویا اللہ کی عطا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، کیونکہ عطائے رسول عطائے خدا ہے، رسول نہیں دے رہے خدا دے رہا ہے۔ تو اب ایک بات ہو گئی طے کہ عطا کا قانون یہ ہے کہ ھذا عطاؤنا، قرآن کہتا ہے قصہ سلیمان میں، قصہ داؤد میں، کہ ہم نے یہ دے دی ہے حکومت عطا میں، فَمْنُنْ او امسک بغیر حساب۔ اب تمہاری مرضی ہے سلیمان کہ تم شکریہ ادا کرو یا نہ کرو، ہم یہ واپس نہیں لیں گے۔ ہمارا قانون قدرت یہ ہے کہ جب ہم دے دیں کوئی شے تو واپس نہیں لیتے۔ ایک بات ہو گئی طے، عطائے رسول ہے عطائے خدا، عطائے خدا کا قانون یہ ہے کہ ہم دے کے واپس نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے خیبر میں ایسا دیا ہے علی کو کہ قیامت تک علی کے بیٹے کی ملکیت بن گیا۔ جہاں علم لگا ہو لوگ کہتے ہیں علی کے بیٹے کی ملکیت۔ لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ۔ اچھا لام آتی ہے، لام تاکید کے لیے، لام جب آ جائے نا لا تاکید کے لیے، یعنی سرٹنلی، بائی فورس یہ آرڈر ہوتا ہے، یہ میٹر بائی فورس ہے۔ ضرور میں عطا کروں گا۔ کیا عطا کروں گا؟ رائیہ۔ یہ نون ثقیلہ بھی آتا ہے تاکید کے لیے، گویا ڈبل تاکید ہے، دو مرتبہ تاکید ہے۔ اس کا ترجمہ یوں کروں گے ضرور ضرور، ضرور بضرور میں عطا کروں گا رائیہ۔ کس کو عطا کروں گا؟ رجولن، مرد کو۔ وَعَلَى رجال، قرآن کہتا ہے سورہ اعراف میں اعراف پر مرد کھڑے ہوں گے۔ یعرفون کلم بسیماہم ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، اور وہاں لوگ جب آ رہے ہوں گے ان کی پیشانیوں سے نور پڑھ کر وہ مرد کہتے جا رہے ہوں گے سلام علیکم، ادھر آ جاؤ تم جنتی ہو۔ حضور سے پوچھا وہ کون ہوگا؟ کہ تم نے اگر خیبر میں ایک مرد پہچان لیا ہوتا تو وہ تین بھی پہچانے جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن بھی رجل کہہ رہا ہے اور حضور بھی رجل کہہ رہے ہیں، اور کرارن، بار بار حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرارن، وہ پلٹ کے حملے کر کے واپس نہیں آئے گا، غیر فرارن۔ آگے جو دو شرطیں بڑی عجیب لگائیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی یہ مولا علی علیہ السلام کی عجیب شان ہے کہ مولا علی صرف اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے، اللہ اور رسول ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ عاشق توحید و رسالت ہیں، توحید و رسالت ان کی عاشق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اور لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ،
یہ پلٹے گا نہیں جب تک فتح نہ کر لے. جیسے ہی مولا علی چلنے لگے تو کوئی کام پڑ گیا حضور کو. کہا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن پلٹ آئیے. رجع علی رجعتن قہقرائیہ. میدان والوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، یہودیوں نے بھی دیکھا، علی آ رہے ہیں مگر عجیب چل رہے ہیں، آج تک ایسے کبھی نہیں چلے میدان میں. منہ ہے یہودیوں کی طرف، پشت ہے رسول کی طرف اور لشکر کی طرف، اور یوں الٹے پاؤں چلتے آ رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا، ایک ساتھی نے کہا یا رسول اللہ آج علی کو کیا ہو گیا؟ ہمیشہ آپ کو بسم اللہ کہنے والا آج اپنی پشت دکھا رہا ہے. کہا علی سے خود پوچھ لیجئے. جب مولا علی سے پوچھا کہ تم آخر جا رہے تھے تو حضور کی طرف چہرہ کر کے کیوں نہیں آئے، حضور کی طرف پشت کر کے کیوں آئے؟ کہ تم نے ابھی نہیں سنا، حضور نے تو فرمایا تھا لا یرجعو، یہ پلٹے گا نہیں جب تک فتح نہ ہو. تو فتح ہوئی کہاں ہے کہ میں منہ دکھاؤں؟ منہ وہی دکھاتا ہے جو فتح کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ حتی یفتح اللہ علی یدہ. اب مولا علی علیہ السلام چلے، مرحب کو، انتر کو، حارث کو پچھاڑا، قتل کیا. صرف یہ 3 نہیں تھے، یہ 3 تو سمبل کے طور پہ ہیں، بہت لوگ تھے. یہ سورما تھے، یہ 3 جرنیل تھے، ان سے بڑا کوئی جرنیل نہیں تھا. ان سب کے سب کو اور جتنے بھی سپورٹر تھے جنہوں نے سرنڈر کر لیا ان کو چھوڑ دیا، اور جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا ان سب کو مار دیا. اور جب مولا علی علیہ السلام سب کو مار چکے، قلعہ کما کر چکے، فتح کے ڈنکے بج گئے، تو مولا علی علیہ السلام نے جا کر قلعہ قاموس کے اندر، وہی قلعہ جو میں نے عرض کیا، قلعہ قاموس کے اندر ہاتھ ڈالا، قبضے میں ہاتھ ڈالا اس دروازے کے، اور اس دروازے کو اکھاڑ کر اس دروازے کو شیلڈ بنا کر مولا نے اپنے ہاتھوں پہ یوں رکھا، ہتھیلی پہ یوں رکھا، اور ساری فوج مسلمانوں کی ساری فوج سے ایڈریس کر کے کہا کہ تم سارے کے سارے یہاں سے گزر جاؤ. بڑے آرام سے اس برج سے، اس کھائی سے گزرتے رہے، اور یہ شیلڈ اور یہ برج جو حضرت کے ہاتھ پہ تھی، اب آپ خود اندازہ لگا لیں مولا علی کے ہاتھ کا کہ سارا لشکر اوپر سے گزر رہا ہے اور مولا علی اکیلے ہتھیلی پہ لے کے کھڑے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ لشکر گزرتا گیا، سارا کا سارا لشکر. میں تو یہ سمجھتا ہوں، اگرچہ یہ کسی نے الگ ڈیفرینشیٹ نہیں کیا، مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور بھی وہیں سے گزرے ہیں. ظاہر ہے حضور کسی اور راستے سے نہیں گزرے ہوں گے. آپ ذرا علی کے ہاتھ کی طاقت بتائیں کہ جن کے دستے مبارک پہ لشکر اسلام بھی ہو، رحمت للعالمین بھی. یہ دروازہ یوں ہاتھ پہ. اب جیسے ادھر پہنچے تو پھر حضور سے کسی صحابی نے کہا کہ علی کے کیا طاقت ہے علی کی یا رسول اللہ. ابھی علی کھڑے ہوئے تھے، ابھی علی کھڑے تھے، کہ کیا طاقت ہے علی کے ہاتھ کی؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے علی کے ہاتھ دیکھے ہیں، علی کے پاؤں نہیں دیکھے. اب جو اس نے پلٹ کے دیکھا تو عجب منظر تھا کہ خیبر کا در تھا علی کی ہتھیلی پر، اور علی کے دونوں قدم تھے دوش ہوا پر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. زمین پہ نہیں کھڑے ہوئے، ہوا میں معلق ہے. سبحان اللہ. ذرا حیدر کی طاقت دیکھیے. یہ کمال ہے سرکار حیدر صفدر میں کہ جنہوں نے یوں ساری فوج کو وہاں سے گزار دیا، سورماؤں کو مار دیا، سپورٹر کو کنارے لگا دیا، سرنڈر ہونے والوں کو سب کو ایک سائڈ پہ ارسٹ کر لیا، اور ساری غنیمتوں کو حاصل کر لیا، ساری غنیمتوں کو. بلکہ یہ الفاظ تو بی بی عائشہ کے ہیں کہ ہم مسلمان کسی جنگ کے بعد اتنے امیر نہیں ہوئے جتنے فتح خیبر کے بعد امیر ہوئے ہیں. سونے کی اینٹیں مدینہ کے اندر جگہ جگہ رکھی ہوئی تھی، اور ہم علی کو دعائیں دیتے تھے کہ علی نے ہم سب کو امیر کر دیا. سب سے زیادہ امیر ہم فتح خیبر کے بعد ہوئے. اچھا، اب یہاں جب مولا علی علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک بات آپ نے مشہور سنی ہے، بس یہ آخری بات کہوں اور میں اجازت لوں. ویسے تو میرے پاس میٹیریل اتنا ہے کہ میں پورا اشرہ پڑھ سکتا ہوں خیبر پہ 10 مجلس سے، 50 منٹ کی 500 منٹ خیبر پہ بولوں، کسی اور جنگ کا ذکر ہی نہیں کروں. اتنا میٹیریل ہے. جو رجز مولا نے پڑھے ہیں، جو ڈائلاگ مولا کے ہوئے ہیں، حارث سے، مرحب سے، انتر سے،
جو ڈائلاگ صحابہ کرام سے ہوئے ہیں اور اس شب کے اندر جو مولا علی کے عبادت کا انداز ہے، ریاضت کا انداز ہے، اور صحابہ کرام کے جو ڈائلاگز ہیں فتح خیبر سے پہلے وہ کیا کہتے تھے، فتح خیبر کے بعد وہ کیا کہتے تھے. صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اگلے سالوں میں اگر فرصت ہوئی، اللہ نے فرصت دی تو پھر آگے میں چلوں گا. یہ جشن فتح خیبر نمبر 1 کر لیجئے گا، آگے دیکھیں گے. ایک جملہ مجھے سن لیجئے، حتیٰ کہ اہل سنت کی کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے جملہ کہ یجبنونہ ویجبنہم، جو بھی سالار لشکر پھینک کے علم آ جاتا، سارا لشکر کہتا یہ بزدل تھا، اور وہ سالار کہتا کہ سارا لشکر بزدل تھا. اب اہل سنت نے تو یہاں لکھ دیا، آگے کچھ نہیں لکھا. میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ تمام میرے بھائی اور بہنیں اہل سنت کے یہ سمجھ لیں کہ 40ویں دن دیکھیے، اگر حضور لشکر بدل دیں تو لشکر بزدل تھا، اور اگر سالار بدل دیں تو سالار بزدل تھا. حضور نے سالار بدل دیے، سالار کو بدل دیا تو پتہ چلا 39 دن جو سالار آ رہے تھے وہ سالار بزدل تھے، لشکر بزدل نہ تھا. اب سالار حیدر و صفدر آیا تھا، بہادر آیا تھا، تو سورما کے سورما سارے پسپا ہو گئے. وہاں پر آخری جملہ التماس سے دعا، آلموسٹ آدھا گھنٹہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی. وہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا، قلعہ قموس کے اوپر ایک ٹاور بنایا ہوا تھا، سیکیورٹی ٹاور. یہ آپ بھی جانتے ہیں، جیسے ہمارے ملک وحید حیدری صاحب جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو وہاں ٹاور ہوتا ہے. شاہ جی آپ نے دیکھا نا ٹاور جو ہوتا ہے، جو جہاں سے پوری انفارمیشن آتی ہے، سیکیورٹی سسٹم. اور ہاں کنٹرولنگ ٹاور جو ہوتا ہے، ان کا ایک کنٹرولنگ ٹاور تھا جہاں یہ جاسوسی کرتے تھے، اکٹھی کر کے لاتے تھے، اور اوپر بٹھاتے تھے یہ ایک نجومی کو، ایک سیکیورٹی چیف کو. نجومی ستارے ملاتا تھا، سیکیورٹی چیف ادھر ادھر کی خبر رکھتا تھا اور اسپائنگ کو کنٹرول کرتا تھا کہ کوئی حملہ تو نہیں کر رہا. یہ اوپر ٹاور میں بیٹھے تھے 2 بندے، ایک کا نام لکھا ہے اسلم ابن زرعہ، یہ ہسٹورین نے لکھا اسلم ابن زرعہ، یہ تھا سیکیورٹی چیف. سیکیورٹی چیف جو تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی حملہ کہاں سے ہو رہا ہے اور کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کتنے نہیں مارے گئے ہیں. اس نے دیکھا کہ 39 دن تک تو ہم بڑے کامیاب تھے، ہم ادھر سے صرف باقاعدہ آواز لگاتے تھے اور وہ لشکر پورا کا پورا بھاگ جاتا تھا. حتیٰ کہ یہ ہمارے ہاں ایک ہمارے علاقے کی زبان میں کہتے ہیں چچرا، یہ حقلہ جسے آپ کہتے ہیں نا اردو میں، ایک ان میں سے حقلہ بھی تھا. وہ حقلے کی بات برداشت نہیں کرتے اور بھاگ جاتے تھے. جو الفاظ صحیح نہیں بول سکتا اس سے بھاگ جاتے تھے، اندازہ لگائیے. اور خیر جب مولا علی علیہ السلام آئے ہاتھ میں علم لے کر، تو مولا علی علیہ السلام نے قبل از حملے سے پہلے آپ نے پتھر پہ علم کو گاڑ دیا. جیسے ہی پتھر پہ علم کو گاڑا تو اسلم ابن زرعہ نے نجومی سے کہا کہ مجھے یہ بندہ ولی اللہ لگتا ہے کہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گڑ گیا. اس نے کہا تو گھبرا نہیں، مجھے کس کے لیے بلایا، مجھے بھی تو پیسے حلال کرنے دے، میں جو نجومی ہوں مجھے ذرا ستارے ملانے دے. اس نے ستارے ملائے. اس نے کہا تیری غلط فہمی ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہے. اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت سہیل ستارہ جو صدیوں میں برج جوزہ میں داخل ہو رہا تھا. جب سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہو، ہمارے سہیل بھی ہے نا، یہ ستارے کا اصل نام ہے. جب سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہو تو لوہا بھی نرم ہو جاتا ہے، پتھر کی کیا مجال ہے. آج اگر لوہے میں بھی یہ گاڑ دیتا علم تو گڑ جاتا. اس میں کمال اس جوان کا نہیں ہے، کمال اس ستارے کا برج جوزہ میں جانے کا ہے. ایسٹرالوجی یہ بتاتی ہے، ایسٹرانومی یہ بتاتی ہے، علم النجوم یہ بتاتا ہے کہ جب سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہو ہر شے موم ہو جاتی ہے. پتھر تو پتھر اگر لوہے میں بھی علم گاڑتا تو گڑ جاتا. اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. تو اسلم ابن زرعہ نے کہا ٹھیک ہے، بات تو تم نے بڑی اچھی بتائی، اتنا بتا دو کہ یہ ستارہ پھر کب آئے گا.
برج جوزا میں پھر کب آئے گا؟ اس نے یوں سوچا اور اس نے کہا صدیوں کے بعد، کئی 100 سال کے بعد یہ بات ہوا نے حیدر صفدر کے کان تک پہنچا دی۔ بے نیازی کے ساتھ میرے مولا نے اس گڑے ہوئے علم کو اکھاڑ لیا، پھر گاڑ دیا، پھر اکھاڑ لیا، پھر گاڑ دیا، پھر اکھاڑ لیا، پھر گاڑ دیا، پھر اکھاڑا، پھر گاڑا۔ جب 5ویں مرتبہ میرے مولا نے علم گاڑا ہے، اس نجومی نے اسلم ابن زرع کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے کہا تیری بات سچی تھی کہ جس کے قبضہ قدرت میں، جس کی ہاتھ کی ہتھیلی میں صدیوں کا سفر ہو، اسی کو تو ولی اللہ کہتے ہیں۔ جتنی مرتبہ یہ اکھاڑتا رہا، برج جوزا سے سہیل ستارہ نکل جاتا تھا، اور جتنی مرتبہ گاڑتا رہا، سہیل ستارہ برج جوزا میں آ جاتا تھا۔ جس کو علم الافلاک پہ اتنی دسترت ہو، اسی کو تو ولی اللہ کہتے ہیں۔ یہ مولا یا اللہم صلی علی محمد وآل یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ذریت الحسین۔ شب فتح خیبر کا واسطہ یا اللہ، ہماری جو زندگی کے بہت سارے خیبر ہیں ان کو فتح فرما یا اللہ۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، اے فاتح خیبر دل من، کہ علی میرے دل میں بھی ایک خیبر تھا، فتح تو نے کیا ہے۔ اس عشق کے مولا کائنات کو ہمارے قلوب میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں ودیعت فرما یا اللہ۔ ہماری نسلوں میں کوئی دشمن علی پیدا نہ کر، ہمیں مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو، مناقب کو، ولایت کے پیغام کو، فرامین کو، احکامات کو عام کرنے کی توفیق دے یا اللہ۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مولا علی علیہ السلام کی اس عظیم فتح کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مولا علی کی اس شب فتح خیبر کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب کر۔ ہمارے حاجی ملک محمد اختر صاحب کو، ان کی بیگم صاحبہ کو مکمل طور پر شفا یاب فرما، رفعت مرزا صاحب کو مکمل طور پر شفا یاب فرما، وقار عابد کی والدہ ماجدہ کو اور ان کے بھتیجے عمران کو، علی عمران کو مکمل طور پر شفا یاب فرما یا اللہ۔ اس جشن میں تشریف فرما، تمام مومنین مومنات کو اجر جزیل عطا فرما۔ سہیل مرزا کو، ملک وحید حیدری کو، مولانا وسیم عباس کو زندگی والے فرزند عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے سلیم میاں اور جن جن کی بھی شادی کے اہتمام نہیں ہوئے، ان کی شادیوں کے اہتمام فرما۔ جو لوگ اپنی بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ سید ریاض حسین شاہ رضوی اور ان کی بیگم صاحبہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وقار عابد ان کی بیگم کو، ان کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ملک فیملی کے جمعی بچوں بچیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ میری جو مشکلات ہیں سنٹر کی، فاؤنڈیشن کی، ان کو بھی حل کر، اور یا اللہ مجھے توفیق دے میں بہتر انداز میں مزید خدمت کر سکوں۔ ہمارے مرجع کبیر آیت اللہ العظمیٰ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب قبلہ کی زندگی دراز فرما۔ مراجع نجف، مراجع قم، علماء اعلام کی زندگی دراز فرما۔ امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے، ویسٹ میں، ایسٹ میں، پوری دنیا میں مولا علی کے چاہنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ شام کے حالات کو سدھار دے، یمن کے حالات کو سدھار دے، بحرین کے حالات میں بہتری عطا فرما، سعودی عرب کے حالات میں بہتری عطا فرما، پاکستان میں عادل حکمرانوں کی حکومت کو قائم فرما، جو شیعان علی پر کڑی گھڑی ہے افغانستان اور پاکستان میں اس کو ختم فرما، عراق کو مکمل طور پہ آزاد فرما، داعش القاعدہ کا خاتمہ فرما یا اللہ۔ ہمارے ملک خاص طور پہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ ہمارے سنٹر القرآن سنٹر کی جو مالی مشکلات ہیں ان کو حل فرما۔ مومنین مومنات کو دام درہم سخن قدم اس سنٹر کی معاونت کی توفیق عطا فرما۔ شب جمعہ اور جمعہ کی نماز میں آنے کی توفیق عطا فرما، جشن و مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جو جشن شعبان کا امام حسین علیہ السلام کا، امام زین العابدین علیہ السلام کا، ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، بی بی زینب علیہ السلام کا ہو رہا ہے، اس کو بھی کامیاب و کامران فرما۔
या अल्लाह जो फोर्थ कमिंग रमज़ान है उसमें भी इस सेंटर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, हमें सेंटर ख़रीदने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। आज के जश्न में या अल्लाह जो अपने काम काज छोड़ कर आए हैं या ऑनलाइन देख सुन रहे हैं, सब के रिज़्क़ व माल में बरकत अता कर, जिनके कर्ज़े हैं कर्ज़े अदा फरमा, जो बेरोज़गार हैं रोज़गार मुहैया फरमा, जिनका रोज़गार है उसमें खैर व बरकत नाजिल फरमा, जिनके इमिग्रेशन नहीं उनको इमिग्रेशन अता फरमा, जो बेगुनाह कैद हैं उनको कैद व बंद की सऊबतों से निजात अता फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त व जलाल का, क़ल्ब मुक़द्दस से वलीउल्लाहिल आज़म हुज्जत इब्नुल हसन को हमसे राज़ी और खुशहाल फरमा। हम सबको अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक दे, डेली कुरान पढ़ने की तौफीक दे, गुनाहों से बचने की तौफीक दे, अखलाकी बीमारियों से दूर फरमा, हमारी मिल्लत में वहदत व इत्तिहाद अता फरमा, बदअक़ीदती और बदअमली के अफरीतों से हमारे बच्चों बच्चियों को हमारी कौम को महफूज व मसून फरमा, महराब व मिंबर की हिफाजत की तौफीक खैर मरहमत फरमा, शुहदा को शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। हाज़रीन जिन्होंने आज के लंगर का एहतमाम किया है, सब के मरहूमीन और मरहूमात तक इस जश्न का सवाब ईसाल फरमा, उनकी कब्र व बरज़ख व आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा, हम सब का खातिमा अलल खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया।